ये बड़े शोबे, 5 बड़े शोबे ईमानियात। लोगों की दुआ को अल्लाह ताला रद्द फरमाने को तकसीम कर दिया, तो माँ बेटे ने मिलकर अपने ही बहन भाइयों औलाद के खिलाफ केस दायर कर दिया। वसल्लम ने अपने आप को जनाजा पढ़ाने से पीछे फरमा दिया, नमाज जनाजा नहीं पढ़ा कि मुसलमान के साथ लोग मामला करते हुए डरते हैं। पेशावर, पसनी, इन इलाकों में साहब नस्ल, कबीले, शक्ल, किरदार, आमाल, अफआल में दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा करने के लिए उसके ऐबों को ढक ढक के बंद रखती है। फिर एक ऐब निकल आता है, जहाँ रिश्ता भेजा होता है वहां से फिर फोन आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. अल्लाह ताला का एहसान और फजल है कि अल्लाह ताला ने मस्जिद में आने बैठने दीन की बात करने सुनने की तौफीक अता फरमाई है। आयत बहुत लंबी है
اور یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت اور قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت کی یہ سب سے بڑی آیت ہے۔ اور سورہ بقرہ جہاں مکمل ہو رہی ہے یہ وہاں ہے، آیت نمبر 382 ہے۔ اور یہ آیت جیسے میں نے عرض کیا قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کی سب سے بڑی آیت، اس سے بڑی آیت نہیں ہے قرآن کریم۔ اور یہ آیت ہے لین دین کے معاملات پر، آپس کے جو باہمی معاملات ہیں اس کا۔ پچھلے دنوں میں بھی جیسے عرض کیا تھا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے، عمارت ہے، جو ستون ہے، کچھ تو اسلام کی بنیاد وہ چیزیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، بنیادیں چھپی ہوتی ہیں اور ان کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ تو اسلام کی فاؤنڈیشن ہو گئی، بنیاد ہو گئی۔ یہ جو آیت ہے اس میں معاملات کا ذکر ہے، تو معاملات شریعت ہماری بتاتی ہے کہ ہمارے دین میں کچھ چیزیں ایمانیات ہیں، کچھ چیزیں عبادات ہیں، کچھ چیزیں معاملات ہیں، کچھ چیزیں اخلاقیات ہیں، کچھ چیزیں معاشرت ہیں۔ یہ ایک پورا پیکیج ہے۔ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں، صرف روٹی دے دیں تو کہتے ہیں کھانا نہیں ہے، صرف سالن دے دیں تو کہتے ہیں کھانا پورا نہیں، پانی نہ ہو تب بھی پورا نہیں، سلاد نہ ہو تب بھی نہیں، چٹنی نہ ہو تب بھی نہیں، دہی نہ ہو تب بھی نہیں، میٹھا نہ ہو تب بھی نہیں، ساری چیزوں کے پیکیج کو کھانا کہتے ہیں۔ انسان کا بدن بھی کئی چیزوں کا مجموعہ، کتنے وٹامن، کتنے منرلز، کتنے نظام ہے، کائنات بھی کئی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ہمارا گھر بھی مجموعہ ہے جس میں ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، اولاد ہے، بیوی ہے۔ تو دین بھی پورے کا پورا ایک مجموعے کا نام ہے، اور وہ مجموعہ زیادہ تر ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین کے بعد آپ کا نام۔ ہم مسئلہ بھی اگر پوچھتے یا بتاتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے یا آپ بتاتے ہیں تو زیادہ تر مسئلے عبادات کی بتاتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ صرف عبادات کے مسئلوں کو لے کر، عبادات کی باتوں کو لے کر، اور وہ باتیں بھی کوئی ایسی نہیں ہیں، وہ باتیں بھی وہ ہیں جو افضل غیر افضل ہیں۔ جس حدیث سے اخذ کر کے میں نماز پڑھتا ہوں اس حدیث میں آمین کے بغیر نماز افضل ہے، اور رات یا بعد میں میرے پاس اپنی دلیل۔ جس حدیث سے سعودی عرب میں رہنے والا مسلمان مومن یا حرم کے امام نماز پڑھاتے ہیں، ان کے نزدیک آتیام ماننے ہیں اور آمین اونچی کہنی افضل ہے، اور یہ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ آمین اونچی کہیں تب بھی نماز ہوتی ہے، آمین آہستہ ہماری طرح کہیں تب بھی نماز ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں آمین آہستہ کہنے سے نماز زیادہ بہتر ہے، وہ کہتے ہیں آمین اونچی کہنے سے نماز زیادہ بہتر ہے، اور اس میں اور کچھ لگی بات نہیں۔ صرف اس بات کی وجہ سے مسجد بنانا، جھگڑے، لڑائیاں، فرقے، یہ ساری باتیں ہو۔ جتنے مسلمان ہیں ان کو کسی بھی مسئلے سے پوچھنے سود جائز ہے، وہ کہے گا سود حرام، جھوٹ بولنا جائز ہے، کہے گا جھوٹ بولنا جائز ہے، ملاوٹ کرنا جائز ہے آپ کے مسلک میں، وہ کہے گا نہیں میرے مسلک میں نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عبادات کا وہ حصہ جس پر ہم بہت زیادہ پریشان ہیں یا ہم اس میں لڑتے ہیں، یہ فرقہ ہو جاتے ہیں، ان کا پورشن تو 1-2% ہے۔ اور ہمارے علماء کرام نے بارہا بہت کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ دین کا اگر 100 حصے ہوں تو دین کے 100 حصوں میں 70% دین معاملات کے ساتھ، عبادات کا پورشن، اخلاقیات کا پورشن، معاشرت کا پورشن، ایمانیات کا پورشن یہ تھوڑا ہے، معاملات کا پورشن بہت بڑا۔
اور کیوں نہ پڑھا ہو قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت میں سب سے بڑی آیت معاملات. آج اس بات پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے معاملات کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں آیت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے کی اصول بتا دیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرو، ادھار لین دین، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوا، بس اس لین دین کو لکھ دیا. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، اور جو تمہارے درمیان لکھنے والا ہے. دونوں تو نہیں لکھ سکتے، کوئی ایک لکھے گا، ادھار لینے والا لکھے گا یا دینے والا لکھے گا، یا دونوں نہیں لکھ سکتے. اگر تو کسی تیسرے کو کہیں گے ہمارا معاملہ لکھ دو. فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ کاتب، جو تمہارے درمیان لکھنے والا ہو، لکھائی کرنے والا ہو، بالعدل، صحیح سے لکھے، انصاف کے ساتھ، سچ سچ لکھے، عدل کے ساتھ. بڑی لمبی آیت ہے، یہ 30-40 منٹ میں تو پوری نہیں ہوگی. اسی پر میں نے گزارش پیش خدمت کی کہ معاملات کے حوالے سے آج ہم تھوڑی بات کریں گے کہ ہمارے یہاں عبادات کے دین کو تو دین سمجھا جاتا ہے، ایمانیات کے دین کو تو دین سمجھا جاتا ہے، رہن سہن اور شکل و صورت کے دین کو تو دین سمجھا جاتا ہے، لیکن معاملات کے دین کو لوگ دین نہیں سمجھتے. اگر سمجھتے ہوتے تو معاشرے میں جو بے چینی، عداوت، دشمنی، نفرت، قتل و غارت، مقدمہ بازی ہے وہ سب کرتا اگر دین سمجھتے. اب قرآن کریم نے کیا کہا کہ جب بھی اصول بتا، جب بھی کوئی لین دین، کوئی بھی لین دین، آپس میں لکھ لیا کرو، اس لین دین کو آپس میں تحریر کر لیا کرو. یہ اصول بتا کہ لین دین ہوگا تو تحریر ضروری ہوگی، کوئی بھی لین دین ہو. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم لین دین کسی کو کہیں، معاملہ کرنے والا لین دین کا کہے تو ہم کہتے ہیں کہ مجھ پر اعتبار نہیں، اور لین دین کا معاملہ لینے والا کہتے ہیں کیوں میں بھاگ جاؤں گا، ہم آپس میں بھائی ہیں. عربی کا ایک محاورہ، حدیث نہیں، عربی کا ایک محاورہ ہے، عربی کا تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، آپس میں رہو بھائیوں کی طرح، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح. تعاشروا، پھر سن لیں، حدیث نہیں ہے، عربی محاورہ ہے. تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، رہن سہن رکھو ایک دوسرے کے ساتھ تو بھائیوں کی طرح، اور معاملات لین دین کرو تو اجنبیوں کی طرح. ہوگا کیا؟ معاشرے میں محبت ہوگی، سکون اور چین ہوگا، راحت اور خوشی ہوگی. ہمارے یہاں بالکل الٹ ہے، ہم معاملہ کرتے ہیں بھائیوں کی طرح، رہتے ہیں پھر اجنبیوں کی طرح. جب معاملہ کرنے کا وقت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہ تجھے لکھنے کی ضرورت ہے، نہ تجھے بتانے کی ضرورت ہے، تو یہ معاملہ کب ختم ہوگا، قرض ہے، لین دین ہے، جو کوئی بات، ہم بھائی ہیں. اس وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بھائی ہیں. پھر بعد میں جب ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں تو پھر دشمنیاں اور اجنبیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ معاملات کرو اجنبیوں کی طرح اور زندگی گزارو بھائیوں کی طرح. یہ سمجھداری کا تقاضا ہے. قرآن کریم کے ساتھ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور کی مثال لگا دیں تو چاشنی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے نمونہ، ہمیں حضور ہی کی پیروی کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں
پیدائش سے لے کر 40 سال تک زندگی گزاری، 40 سال۔ نبوت سے پہلے کو میں عرض کرا، نبوت ملی ہے 40 سال کی عمر مبارک، حضور 40 سال مدینہ مکہ مکرمہ میں رہے، اور حضور کی زندگی کے معاملات کیسے رہے کہ وہ جو مکہ کے رہنے والے ہیں، جو ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں، انہوں نے ہی حضور پاک علیہ السلام کو لقب دے رکھے ہیں صادق، سچا اور امین امانت دار۔ حضور پاک علیہ السلام کو یہ دو لقب ہیں۔ کیسی صاف اور شفاف جوانی گزاری حضور کریم علیہ السلام کی جوانی، بیدار جوانی، کیسی زبردست جوانی۔ 40 سال سوسائٹی میں رہے اور سوسائٹی نے لقب دیا، خود لقب اختیار نہیں کیا، سوسائٹی نے لقب دیا، اپنوں نے بھی دیا، غیروں نے بھی دیا کہ یہ شخص سچا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام چونکہ تجارت بھی فرماتے ہیں، مختصر عرض کر رہا ہوں، بہت لمبی بات ہو سکتی ہے اس پر۔ حضور پاک علیہ السلام تجارت کے سفر پر تشریف لے گئے، ایک اماں بیوہ کا مال لے کر، پہلا سفر تھا اس خاتون کے ساتھ، مال خاتون کا تھا، بیچنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا، واپس آ کر نفع نقصان کا حساب کر کے جواب دینا تھا اور اپنی مزدوری، اپنی اجرت دے رہے تھے۔ پہلا سفر ہے اس بیوہ عورت کے ساتھ تجارتی سفر، 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں حضرت خدیجہ، اور انہوں نے اپنا سامان مکہ کے سردار عبدالمطلب کے ایک خوبصورت نوجوان پوتے جس کی عمر 24-25 سال ہے، اس کو دیا کہ سامان بیچ کے منافع مجھے دے دیں، حساب کتاب بتانا، کچھ تمہیں مل جائے گا، کچھ میرا ہو جائے گا، محنت تمہاری، مال میرا، سرمایہ میرا۔ ساتھ اپنے غلام بھی بھیج دیے، غلام میسر دیکھتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو۔ سفر کے دوران حضور نے معاملات کیسے کیے، بددیانتی نہیں کی، جھوٹ نہیں کی، خیانت نہیں کی، ذخیرہ اندوزی نہیں کی، اور کسی کا مال نہیں روکا، کسی کے پیسے نہیں روکے، کسی کی رقم نہیں روکی، کسی سے کوئی زیادتی نہیں کی، شیشے کی طرح، چاند کی دودیا روشنی کی طرح، سورج کی برستی چمکتی کرنوں کی طرح معاملہ کیا۔ واپس آئے، غلام نے اپنی مالکن کو بتایا، یہ جس 24-25 سال کے جوان کو آپ نے مال دیا تھا، اس نے اس طریقے سے آپ کے مال کو فروخت کیا، نفع بھی کمایا، عزت بھی کمائی، دیانت اور امانت بھی کمائی، اور یہ اس کا حساب ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی متاثر ہوئی، 2 مرتبہ کی بیوہ، 25 سال کے نوجوان، 40 سال کی خاتون، نکاح کا پیغام دے کہ میں آپ جیسا نوجوان تو میں نے دیکھا ہے، میں نکاح کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو نکاح ہے، یہ کوئی نبوت کی وجہ سے نہیں ہوا، حضور کے حسن کی وجہ سے نہیں ہوا، حضور کے جمال کی وجہ سے نہیں ہوا، حضور کے لین دین کی وجہ سے، معاملات کی وجہ سے، رشتے کی آفر آئی، اللہ کے رسول علیہ السلام پاک باز ہستی، معصوم شخصیت اور ہستی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ قبول فرمایا، شادی ہو گئی۔ اس میں ایک سبق ہے، میں نے شروع میں عرض کیا کہ حضور کی جوانی، تو اس میں ایک سبق ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت گھر میں چھوٹی عمر سے ایسی دیانت، ایمانت، اخلاق اور معاملات پر کریں کہ جب اپنے بچوں کا رشتہ ہم مانگنے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں ہم جب اپنے بچوں کا رشتہ مانگنے جاتے ہیں
تو مائیں اپنے بیٹوں کے عیبوں پر پردے ڈال ڈال کے تھک جاتی ہیں، اتنے عیب ہوتے ہیں بچوں۔ نشہ یہ کرتا ہے، چوری چکاری یہ کرتا ہے، جھوٹ فراڈ یہ کرتا ہے، بد زبانی بد اخلاقی یہ کرتا ہے، مار پیٹ یہ کرتا ہے، گالی گلوچ یہ کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں جس معاشرے میں میں بات کر رہا ہوں۔ ہم کسی اور سیارے سے اور آپ کسی اور سیارے سے نہیں۔ مائیں اپنے بچے کا رشتہ کرنے کے لیے اس کے عیبوں کو ڈھک ڈھک کے بند رکھتی ہیں، پھر ایک عیب نکل آتا ہے، جہاں رشتہ بھیجا ہوتا ہے وہاں سے پھر فون آ جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے لڑکے نے سنا ہے، کسی نے بتایا یہ بات بھی ہے، تو ماں پھر اس کو ڈھکتی ہے اوپر سے کہ بیٹے کے عیب پر پردہ ڈالو، کسی طرح اس کی شادی ہو جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ماں نہیں ہے، باپ بھی نہیں، دادا بھی نہیں، چچا تھا وہ بھی نہیں، یتیم بے آسرا بے سہارا، نسل قبیلے شکل کردار اعمال افعال میں دنیا کا سب سے بڑا انسان، اور خاندانی طور پر اتنا کمزور کہ نہ ماں ہے نہ باپ، رشتہ مانگنے والا ہی کوئی نہیں، رشتہ لے کے جانے والا کوئی نہیں۔ لیکن یہ بات سبق ہے ہمارے لیے، ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ ہمیں اپنی اولادوں کے عیبوں پر کوئی پردے نہ ڈالنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شیشے کی طرح زندگی گزاری، ایک سفر کیا 25 سال کی عمر، 40 سال کی خاتون نے نکاح کا اصرار کر کے شادی کر لی۔ اس کو کہتے ہیں کردار۔ میں اسی بھی کہتا ہوتا ہوں، یہاں لوگ لیڈر بنا کر پھرتے ہیں مختلف لوگوں کو، یہ میرا لیڈر ہے، یہ میرا لیڈر ہے، یہ میرا لیڈر ہے، یہ میرا لیڈر ہے۔ ہم کہتے ہیں دنیا میں کوئی لیڈر نہیں ہے جس کی اتباع کی جائے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے صحابہ کے حضور نے ایسی جماعت تیار کی، ایسے لوگ تیار کیے کہ جن کی تجارتوں کے قدم اور سامان جب ملائک کے ساحل پر اترے تو وہاں ملائک کے تاجروں کو اللہ نے اسلام کی دولت قبول کرنے کا شرف عطا کیا۔ چین میں جب اترے تو چین کے تاجروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ ملتان، اصحاب بابا، سکر، پشاور، پسنی، ان علاقوں میں صحابہ جب اترے تو لے کے وہ تجارت کا سامان آئے تھے، لیکن کردار کے اتنے کجلے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کجلے کرداروں کی برکتوں سے پورے معاشروں کو تبدیل کیا۔ معاملات، اسلام جتنا پھیلا ہے معاملات سے پھیلا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی میں نے مثال آپ سے عرض کر دی، حضور کی شادی ہو گئی، 25 سال کی عمر، 40 سال کی ہماری اماں، زندگی کی پہلی شادی، نوجوان شخصیت اور ہستی کی عمر 25 سال، اور جو گھر تشریف لائیں عمر 40 سال۔ رشتہ کس بنیاد پر ہوا؟ معاملات کی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر۔ اتنا مجھے نہ کرتا۔ آگے چلیں، یہیں مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے رہے، 40 سال عمر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ذمہ داریوں کا جو بوجھ ہے وہ کندھوں پر منتقل کروا دیا۔ 40 سال عمر ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر نبوت کی ذمہ داری آ گئی۔ اسی معاشرے سوسائٹی میں رہ رہے ہیں حضور، سوسائٹی مخالف ہو گئی، لوگوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ میں بہت آسان طریقے سے سمجھا رہا ہوں تاکہ بات آپ کے اور ہمارے ذہن اور دل میں اتر جائے۔ اللہ کرے یہ بات میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، سوسائٹی مخالف ہو گئی، لوگوں نے گالیاں دی، پتھر مارے، دشمنی کی، ظلم کیے، زیادتیاں کی، پاگل لڑکے پیچھے لگا دیے اور گندے اور اوباش نوجوانوں کے ذریعے حضور پاک علیہ السلام کا جینا دوبت کر دیا۔ ساری باتیں آپ جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ باتیں حق اور سچ ہیں، صرف کتاب کی حد تک کہانی نہیں ہے۔ میں جو بات کام کی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب یہاں مکہ میں رہنا آپ کو مشکل ہے، انہوں نے سانس لینا بھی بند کر دیا ہے آپ کا، اتنی گھٹن پیدا ہو گئی کہ یہاں آپ سانس بھی نہیں لے سکتے۔ تو اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مدینہ کو ہجرت فرما دیجیے۔ حضور مدینہ منورہ ہجرت کرنے لگے تو ہجرت کی رات کو کیا ہوا؟ ہجرت کی جو رات ہے اس میں کیا ہوا؟ اپنے بستر پر اپنے داماد علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلائے، کچھ کوٹلیاں، کچھ امانتیں، کچھ پیسے، کچھ رقمیں، کوئی سونے چاندی کی جو چیزیں، جو بھی اس وقت کے حساب سے جو بھی تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اور میری زندگی کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، میں مکہ چھوڑنے لگا ہوں، اپنے داماد کی زندگی خطرے میں ڈالنے لگا ہوں اللہ کے حکم سے۔ ظاہر ہے بستر پر مجھے نہیں پائیں گے تو داماد کو بھی تو قتل کر سکتے ہیں، لیکن یہ امانتوں والا کام اتنا ضروری ہے کہ بیٹی بیوہ ہو جانا پسند ہے، داماد کا قتل اور شہید ہو جانا پسند ہے، لیکن امانت ساتھ لے جانا پسند نہیں۔ آپ بتائیں ایسا کوئی کردار پوری تاریخ میں آپ نے پڑھا سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات کو سفر فرما رہے ہیں، امانتیں مکہ مکرمہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر جا رہے ہیں کہ کل کو یہ نہ کہے حضور جا رہے تھے، حضور کے پاس سامان سفر اور کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی تو ہمارے پیسے لے گئے، ہماری چیزیں لے گئے، ہماری امانتیں لے گئے۔ امانتیں کوئی چھوڑ۔ اور میں یہ عرض کروں گا، امید ہے آپ بات سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، سب سمجھدار پڑے گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے معاملات کو اس حد تک صاف رکھا کہ دشمن آپ کا دین قبول کرنے کو تو تیار نہیں ہے، لیکن پیسے رکھوانے ہیں تو محمد کے پاس ہی رکھوانے۔ مکہ میں اور کوئی نہیں ہے حضور کی مقابلے میں کہ جس کے پاس دشمن بھی امانت رکھوا سکے، دشمن بھی اپنا مال رکھوا سکے، دشمن بھی اپنا پیسہ رکھوا سکے۔ کردار اس کو، معاملات اس کو، دین نہیں ماننا، حضور کی بات نہیں ماننی، حضور کی نبوت پر ایمان نہیں لانا، حضور کی مخالفت کرنی، لیکن معاملہ کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہی کرنا۔ آپ بتائیں ایسی مقدس، محترم اور پاکباز ہستی پوری انسانیت میں کوئی پیش نہیں جا سکتی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ معاملات کا دین 70% حصہ رکھتا ہے پورے دین میں، اور اس سے ہماری بڑی غفلت ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ مسلمان کے ساتھ لوگ معاملہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ نیچے لے آؤ، ہم گھر میں تربیت کریں گے بچوں کی تو بچے شور میں نہیں کریں گے، تنبیہ نہیں کریں گے، گھر میں تربیت نہیں کریں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ شروع کی زندگی میں ہمیں اپنے بچوں کو گھروں میں یہ معاملات سکھانے ہوں گے، ورنہ بڑی عمر میں پھر معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو صحیح معاملات سکھا دیے تو جیسے ہی جوان ہو بے فکر ہو کر دکان فیکٹری کی چابی آپ اس کو دے دیجیے، لیکن میرے اپنے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو
میرے بیٹے کے معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے، میرے گھر والوں کے معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں شریعت کی، لیکن ان کو غیر عام سمجھ لینا یا ان پر توجہ نہ دینا، اور اس کا نتیجہ پھر معاشرے اور سوسائٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ کوئی کسی پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں، کوئی کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں، کوئی کسی کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ پوری سوسائٹی آپ دیکھ لیجیے، دھوکہ، فریب، ملاوٹ، جھوٹ، سارا نظام اس پر چلتا ہے۔ ہر آدمی کو آپ پوچھیں، یا اس نے کسی کے پیسے دینے ہیں یا اس نے کسی سے لینے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے؟ تو اللہ کو تو قرضہ نہیں چاہیے، قرض حسنا۔ کسی سے پوچھیں کیا کہتے ہیں؟ قرض حسنا ہے۔ قرض حسنا کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ کہ بس لینا، اب دوبارہ دینا نہیں، اس نے دے دیا، اب دوبارہ قرض حسنا واپس نہیں کرنا۔ اسی لیے کہاوت ہے، قرض حسنا لینے والا خوش ہوتا ہے، دینے والا روتا ہے۔ اس کو پتہ ہے دے گا ہی نہیں، قرض دے گا۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں، چھوٹی چھوٹی گھروں کی تربیت کے حوالے سے۔ میرے گھر میں چینی ختم ہو گئی، میری اماں نے مجھے بھیجا کہ ایک پیالی چینی پڑوس سے جا کر لے آؤ۔ ان کو چینی ختم ہو گئی، ابھی چائے بنانی ہے، مہمان آئے ہیں، ابا نے دفتر جانا ہے، تو ایک پیالی چینی دے دی۔ ایک پیالی چینی ادھاری لے لی پڑوسی سے اور استعمال کر لی، جب آئے گی تو ہم دے دیں۔ چینی آئی بھی لیکن ہم نے واپس کر دی، ایک پیالی چینی واپس کر دی۔ دوبارہ پھر ضرورت پڑی تو پھر لے لی، تیسری چوتھی دفعہ پھر ضرورت پڑی تو پھر لے لی۔ جب آئے گی تو دے دیں، لیکن دی کبھی بھی نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں سمجھ۔ ذہن میں یہ خیال کر لیا کہ ایک پیالی چینی واپس کریں گے تو کتنی شرمندگی کی بات ہے، اور پڑوسی نے دل میں یہ سوچ لیا کہ اگر ایک پیالی چینی میں نے واپس مانگ لی تو تعلق خراب ہو جائے گا، کتنی بری بات۔ لیکن اب یہ چوتھی پانچویں دفعہ جب پیالی چینی یا کوئی اور چیز مانگنے گئے تو پڑوسی کے گھر سے کیا جواب ہے؟ نہیں ہے، ہماری بھی ختم، میرے گھر سے بھی چینی ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن اس نے جھوٹ بول کے اپنی جان چھوڑا۔ یہ تو آج ہی ہو جائے، یہ تو روز آ جاتا ہے، ہر تیسرے دنوں بعد ان کی چینی ختم، ان کی چائے کی پتی ختم، ان کے مسالے ختم، ان کے چاول ختم۔ چھوٹی سی مثال دی ہے میں نے، لیکن بدمعاملگی کی وجہ سے پڑوسی کے دل میں آپ کے لیے کیا محبت ہے؟ نفرت ہے، نفرت ہے، وہ تنگ ہے آپ سے، اس کو پتہ ہے اس کا معاملہ دو نمبر، ایک نمبر معاملہ نہیں کرتے۔ بیٹے کو بھیجا جاؤ پڑوس میں سیڑھی ہے، بلب خراب ہو گیا ہے، بلب تو یہ بلب بدلنا ہے، سیڑھی لے آؤ ذرا بلب بدل لیں۔ پڑوس میں گیا، میں نے کہا اماں یا ابا کہہ رہے ہیں سیڑھی دے دیں اپنے گھر کی، اور ہم بلب بدل کے آپ کو سیڑھی واپس کر دیں۔ سیڑھی لائی، بلب بدل لیا اور سیڑھی گھر میں رکھ دی، اب اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ جب تک وہ مانگے گا نہیں تب تک ہم بھی دینے والے ہوئے تو پھر ہمارا یہ نام ہی نہیں۔ دوبارہ سیڑھی مانگیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ کہے گا وہ کسی نے مانگ کر دی ہوئی ہے، وہ کوئی اور مانگ کر لے، تمہیں نہیں دینی میں نے آیا۔ کہ وہ یہ رہا ہوتا ہے کہ تجھے میں نے آیا نا، میرے باپ کی بھی توبہ تجھے اگر میں سیڑھی دوں، لیکن منہ سے کہتے ہیں خفا نہ ہونا، ناراض نہ ہونا، کوئی اور مانگ کے لے۔ بھائی اگر چینی ایک پیالی لے لی تو جب آئے تو اس کو واپس کریں۔ پڑوسی کیا کہے گا؟ نہیں، ایک پیالی کا بھی حساب، ہم آپس میں پڑوسی ہیں، ہم بہن بھائی ہیں آپس میں، ہم رشتے دار ہیں، ایک پیالی آپ چینی خیر ہے کوئی بات نہیں ہے نا، واپس کریں۔ لیکن ہمیں جواب کیا دینا ہے؟ نہیں، معاملہ ہے، میں نے آپ سے ادھار لیا، آپ کو واپس۔ معاشرے میں بے چینی نہیں ہوگی، خجورت نہیں ہوگی، نفرت نہیں ہوگی، محبت ہوگی۔ جیسے میں نے عرض کیا، عربی کی کہاوت اور محاورہ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب،
آپس میں رہو بھائیوں کی طرح، لیکن لین دین کرو تو غیروں کی طرح، لین دین کی کھڑے ہو کر رہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کو اس وقت یثرب کہتے تھے، قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، یا آل یثرب لا مقام لکم فارجعوا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم یثرب چلے گئے تو یثرب کے لوگوں کے لین دین، یہودیوں کے زیادہ تر ان لوگوں کے لین دین کے معاملات بالکل ایسے تھے جیسے قوم شعیب کے، کہ دینے کے بعد اور لینے کے بعد اور، لینے کا پیمانہ اور دینے کا اور۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خود بازاروں میں تشریف لے جاتے اور بازاروں میں تجارت کو صحیح فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ میں برسنے والی رات کی بارش کے بعد تشریف لے گئے صبح بازار، کسی نے اپنی چٹائی بوریے پر گندم لگائی ہوئی ہے بیچنے کے لیے، مدینہ کی پیداوار ہے کھجور، گندم باہر سے آتی تھی تو مہنگی شمار ہوتی، اوپر سے سوکھی ہے نیچے سے گیلی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا گندم میں اور دیکھا نیچے سے گندم گیلی ہے اوپر سے سوکھی، فرمایا نہیں، اوپر سے سوکھی نیچے سے گیلی، یہ لین دین کا طریقہ صحیح ہے، ساری ایک جیسی ہے۔ طریقہ سکھایا تجارت کا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طرز عمل سیاہ ستہ کی احادیث مبارکہ میں، ترمذی شریف میں سیاہ ستہ جو حدیث کی صحیح کتابیں ہیں، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب کسی صحابی کا جنازہ آتا تو ایک ہی بات ارشاد فرماتے، اس پر قرض تو نہیں ہے، اگر قرض ہوتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام جنازہ پڑھانے سے اپنے آپ کو پیچھے فرما لیتے، جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ محدثین نے وجہ لکھی ہے، محدثین نے وجہ لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جنازہ کسی کی پڑھائیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، تو اس کی مغفرت ہو جانی چاہیے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ جس کے ذمہ قرض ہو تو اس کی مغفرت، اگرچہ وہ شہید بھی ہے، اگرچہ وہ شہید بھی ہے تو اس کی مغفرت رک جائے، کامل مغفرت نہیں ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مغفرت کی دعا پڑھ لی تو مغفرت ہو جانی چاہیے، لیکن قرض کی وجہ سے اس کی مغفرت رک گئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو جنازہ پڑھانے سے پیچھے فرما دیا، نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ اتنے میں حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں، دیگر حدیث کی کتابیں، کہ کوئی نہ کوئی صحابی تشریف لے آتے، سامنے آ جاتے، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میت کی جو قرض کا معاملہ ہے یہ میری طرف سے، میں دینے کو تیار ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس پر بس نہیں فرماتے تھے، حضور پھر فرماتے، پوچھتے سارے کا سارا قرض تم ادا کرو گے یا کچھ کوئی حصہ ادا کرو گے اس کے ذمہ قرض کا، یا سارے کا سارا؟ صحابی فرماتے اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہیں، ہم سارے کا سارا اس کا قرض ادا کرنے کو تیار۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا، اور معاشرتی مسئلہ پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا کہ نکاح کے وقت آپ نے اپنے گھر والی کو بہت سارا سونا بھی دے دیا، لاکھوں روپے بھی دے دیے، ہدیے بھی دے دیے، منہ دکھائی کی رسموں میں بہت اور جو کچھ بھی ہے دے دیا، اور تھوڑا سا جو مہر لکھا تھا وہ بھی لکھا ہے آپ کے فارم میں، نکاح فارم میں، اتنا آپ کی بیوی کا مہر، تو مہر ادا کرنا واجب ہے، فرض کے درجے کی چیز ہے۔ اسی لیے فقہاء نے سب کتابوں میں لکھا ہے
میں نے بات کی شروع میں عرض کیا، بات جب جمعے کی گفتگو شروع کی تو میں نے عرض کیا کہ ہم اس بات پر تو لڑنے کو تیار ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھیں نماز ہوگی یا یہاں باندھیں، آمین اونچی کہیں تب ہوگی یا نیچی کہیں، حالانکہ یہ وہ مسئلہ ہے، نیچی کہیں گے تب بھی ہوگی، اونچی کہیں گے تب بھی ہوگی، آج یہاں باندھیں گے تب بھی ہوگی، یہاں باندھیں گے تب بھی ہوگی، کھلے چھوڑیں گے تب بھی ہوگی۔ اس کے لیے زیادہ مسجد بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں اسی میں ہاتھ یہاں بھی باندھ سکتے ہیں، یہاں بھی باندھ سکتے ہیں، توسع ہے اس میں۔ لیکن مہر آپ نے بیوی کا ادا نہیں کیا، زندگی میں بہت کچھ اس کو دیا اور مر گئے تو سب فقہاء نے لکھا ہے کہ مہر ادا نہیں کیا تو ترکہ تقسیم ہونے سے پہلے مہر کی رقم ادا کی جائے۔ تو کتنی غفلت ہے اس معاملے، نوجوان ہوئے پھر بچے ہو گئے پھر بڑے ہو گئے اور مہر ادا نہیں کیا، کسی سے قرض لے لیا تو وہ قرض ادا نہیں کیا، اور اگر کسی سے قرض لیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ چلو لکھ لیں تو فوراً ناراض ہو گئے، کیوں؟ مجھ پر یقین نہیں ہے۔ کسی دکان پر چلے گئے، لین دین کا معاملہ ہوا، اس کو کہا کہ لکھ کر دے دو، رسید بنا دو، تو وہ ناراض کہ رسید کیوں مانگی تم نے؟ رسید مانگتے، رسید سے ناراض۔ تو میں نے عرض کیا قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے سورہ بقرہ، اور سب سے بڑی سورت کی سب سے بڑی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت معاملات کا ہے، اور پہلا اصول اللہ تعالیٰ نے دے دیا، جب بھی معاملہ کرو لکھ لیا۔ کسی کا معاملہ دیکھا ہم نے، ہمارے پاس آیا کہ باپ نے اپنی زندگی میں جب بیٹے کی شادی کرنا چاہی تو 1 کنال زمین اس کی آنے والی بیوی کو لکھ کر دے دی، 2 بھائی، اور کچھ عرصے بعد فوت ہو گئے۔ اب ماں اور ایک چھوٹے بیٹے کے دل میں یہ بات آ گئی کہ جو ہماری بہو بھابھی آئی اس کو تو 1 کنال مل گئی، دینے والے نے دی اور فوت ہو گئے، اب پیچھے جو رہ گئی یہ تو وراثت ہے، یہ تو سب میں تقسیم ہوگی، لیکن بڑے بھائی اور اس کی بیوی کے پاس تو اضافی 1 کنال ہی چلے گا۔ تو ماں بیٹوں نے مل کے کیا کیا کہ دونوں یہ کہنے لگ گئے کہ مرنے سے پہلے 1 دن پہلے ہسپتال میں باپ نے کہہ دیا کہ وہ 1 کنال میں نے ایک بیٹے کو لکھ کر دے دی تھی، تو ابھی میں چونکہ موت قریب ہوں، مرنے والا ہوں، تو یہ دوسرے بیٹے کی بھی جب یہ بڑا ہو شادی ہو تو 1 کنال اس کو بھی دے دو۔ دونوں ماں بیٹا کہہ رہے ہیں، لیکن ثبوت بھی کوئی نہیں، گواہ بھی کوئی نہیں، اور قسم کرنے کو بل تیار نہیں، کہہ رہے ہیں کیوں؟ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ کیوں؟ میرا باپ ہے، اس کی جائیداد ہے، اس نے کہہ دیا، بڑے کو دیا، اس نے کہا بس برابر کرنے کے لیے میں تجھے بھی 1 کنال دے دوں۔ اب جب دینے والوں نے نہیں دیا، انہوں نے کہا نہیں، ایسی کوئی وصیت نہیں کی ہمارے باپ، یہ جھوٹ ہے، اور زمین کو تقسیم کر دیا، تو ماں بیٹے نے مل کر اپنے ہی بہن بھائیوں اولاد کے خلاف کیس دائر کر دیا، اور عدالتوں میں کیس چل رہا ہے۔ نہ لکھنے کی وجہ سے، معاملہ صاف نہ کرنے کی وجہ سے، تحریر نہ کرنے کی وجہ سے، اور معالم العرفان فی دروس القرآن جو صوفی عبدالحمید سعادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرآن کریم لکھی ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ 3 لوگوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد فرما دیتے ہیں، ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جو معاملہ تو کرتا ہے لیکن لکھنے سے گریز کرتا ہے، لکھتا نہیں ہے، لکھنے کو برا سمجھتا ہے، اور اللہ فرمانے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے میرے پیارو، اذا تداینتم بدین، جب تم کسی سے لین دین کا کوئی معاملہ کرنے لگو، الی اجل مسمی، کسی مقرر وقت تک، زمانے تک، فاکتبوا، بس اس بات کو لکھ دیا۔ میرا بھائی ملائیشیا میں ہے، سعودی عرب میں ہے، امریکہ برطانیہ میں ہے، اور اس کو 20 سال ہو گئے، وہ وہاں سے پیسے بھیج رہا ہے، میرے والد نے یہاں گھر بنایا اور گھر کے اخراجات اس سے چل رہے ہیں۔ اب جب وہ واپس آیا وہ کہتا ہے یہ سارا گھر میرا ہے چونکہ میں نے پیسے بھیجے۔ باپ کہتا ہے سارا تیرا نہیں ہے، کچھ تیرے بچوں پر لگائے، کچھ یہ کیا، کچھ وہ کیا، اس میں میری خون پسینے کی کمائی بھی شامل ہے۔ باپ اور بیٹا بالکل آمنے سامنے۔
معاملات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے. تو میں نے عرض کیا کہ دین کے بڑے شعبے 5 بڑے شعبے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت. دین ان شعبوں کی گرد گھومتا ہے. اور عبادات کے شعبے میں تو میرا اور آپ کی توجہ ہے. زندگی میری جیسی تیسی گزری، میں نے حج کر لیا، عمرہ کر لیا، سر گنجا کروا لیا تو معلوم ہوا میرا سب کھاتا صاف ہے. ایسا نہیں ہے. کیوں؟ مجھے غلط فہمی اس لیے آئی کہ میں نے ممبر سے اپنے امام صاحب سے سنا کہ جو حج اور عمرہ کر کے آتا ہے گویا وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا. لیکن مجھے غلط فہمی لگ گئی کہ یہ لین دین اور معاملات کے بارے میں نہیں ہے. گناہ صاف ہو گئے، قصور معاف ہو گئے، لیکن حقوق ذمے واجب رہ گئے. جو حقوق ادا کرنے میرے ذمے ہیں، یہ حج عمرے سے اور دینی کاموں میں لگنے سے، مسجد میں پیسہ لگانے سے، مدرسے کو پیسے دینے سے، ہسپتال میں خرچ کرنے سے، رمضان میں راشن پیکٹ تقسیم کرنے سے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، نہ یہ حقوق ادا ہوں گے. یہ حقوق آپ کے ذمے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ حقوق کی عدالت، 2 عدالتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. ایک حقوق العباد کا سکینر لگا ہوگا محشر کے میدان میں. 2 سکینر سے گزرنا پڑے گا آپ کو. ایک سکینر سے جب گزریں گے تو حقوق اللہ کا سکینر ہوگا. جتنے حقوق اللہ ذمہ ہوں گے تو سکین ہو کر سکرین پر آ جائیں گے. آج کی زبان میں سمجھا رہا ہوں. اور اگر وہ سکینر نے آواز دے دی کہ روک دو اور روک دیا گیا اور اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی تو رکے ہوئے کو دوبارہ چالو بھی کر دیا جائے گا کہ چل ہو گئی تیری معافی، اوپر سے آرڈر آ گیا ہے جانے دو. لیکن حقوق العباد کے سکینر میں اگر سکینر نے آواز دے دی اور سکرین پر آ گیا کہ اس کے ذمے کوئی چیزیں باقی ہیں تو آگے نہیں جانے دیا جائے گا. جو اللہ کی خدائی فوج ہے، فرشتے، وہ روک کر سائٹ پر بٹھا لیں گے کہ معاملہ جب تک تیرا کلیئر نہیں ہوگا تب تک تجھے آگے ٹریول کرنے، سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے. پچھلا سکین جب آپ پہلے ہوئے تو نرمی سے ہوئے، اب جب آپ سکین ہوں گے تو سختی سے سکین ہوں گے، نرمی سے سکین نہیں ہوں گے. عبادات کا دین بڑا ضروری ہے، معاملات کا دین بڑا ضروری ہے، اخلاقیات کا دین بڑا ضروری ہے، ایمانیات کا دین بڑا ضروری ہے. لیکن میں نے عرض کیا اگر اسلام کو 100 حصوں میں تقسیم کریں تو 70 حصے اسلام کے معاملات کے ساتھ منسلک. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ میں 2 لفظی پالیسی کا اجرا فرمایا. 2 لفظی پالیسی فرمایا، تولو، جھکتا ہوا تولو. یہ 2 لفظی پالیسی ہے حضور کی مارکیٹ کے لیے، اور یہ پوری دنیا کی مارکیٹ کی، آج کفار کی مارکیٹ کی ترقی کی ایک ہی پالیسی ہے. یہ 2 لفظ ہیں حضور کے، تولو، جھکتا ہوا تولو. تولو، جھکتا ہوا تولو. مدینہ منورہ میں ہم کہیں گئے کھانے کے لیے تو وہاں ساتھ ایک دکان میں نے دیکھی، اس نے اوپر لکھ رکھا حضور پاک علیہ السلام کے فرمان، تولو، جھکتا ہوا. کسی کا حق واپس نہ آئے. اور قرآن کریم میں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. دودھ کو تول رہے ہیں پانی سے. میرے منہ کے آگے قرآن کریم ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، آپ میرے ساتھ جائیں، جس دکان کا آپ کو میں بتاؤں، دکان کا نام نہیں لیں گے، دکان کا نام لینا ہمارا کام نہیں. ممکن ہے دکان والا بھی بیٹھا. ہمارا علماء کا کام، ممبر کا کام صرف نیکی کی ترغیب دینا نہیں ہے، باطل کا رد کرنا بھی ہمارا کام ہے. امر بالمعروف صرف کرنا نہیں ہے، نہی عن المنکر بتانا بھی کام ہے. کسی دودھ کی دکان پر چلے جائیں، جو بھینس کے تن سے نکلا ہے اگر وہ مل جائے تو آپ کا جوتا میرا ساتھ.
پچھلے 1-2 مہینے سے خود میں تجربہ کر رہا ہوں، ہر دکان بدل کے دودھ لا رہا ہوں، گھر میں کسی ایک کا دودھ بھی پینے کے قابل نہیں ہے۔ خالص کو اگر خالص دودھ کا ذائقہ آپ کی زبان کو لگ جائے تو پھر یہ زبان کے ٹیسٹ برڈز اللہ نے ایسے بتائے ہوئے ہیں، بنا رکھے ہیں، اس پر جیسے دودھ ڈلے گا زبان بتائے گی 2 نمبر جیلی ہے، اور نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، حاجی بھی ہے، بزرگ بھی ہے، المدینہ ملک شاپ، فلاں شاپ، مکہ شاپ۔ بھائیو بزرگو دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اتنا وقت آپ دیتے ہیں، آئیں ہم اپنے معاملات کو درست کریں، اور معاملات کی درستگی کے ساتھ اللہ کی عدالت میں جب پیش ہوں تو وزن ہلکا ہو معاملات کا، سکین ہو کے آگے جا سکیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں، معاملات درست کرنے کے توفیق عطا فرمائیں۔ پچھلے جمعے تھوڑی سی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نے کہا وہ نالے کا، تو میں یہ کر رہا تھا بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا پر، آگے میں دعا بتانے لگا تھا، جیسے میں نے بات سنی تو میرے ذہن سے وہ بات، وہ جو بات تھی وہ اڑ گئی، جیسے فیوز ہو جاتا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ آگے میں نے کیا کیا، تو کوئی لفظ کہہ دیا، بھائی صاحب بیٹھے، ممبر پر کہا تھا تو اس لیے ممبر پر بھی ان سے معذرت کرتے ہیں، میں گھر بھی نہیں گیا ان کے اور فون بھی نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ممبر پر کہا ہے اعلانیہ غلطی ہوگی تو اعلانیہ اصلاح بھی ہوگی، خفیہ غلطی ہوگی تو خفیہ اصلاح بھی ہوگی۔ تو بزرگ باپ دادا سے تعلق ہے اور ہمارے بڑے ہیں، ان کی دل آزاری ہوئی وہ میرے لفظ سے، تو میں بھائی صاحب سے معذرت کا طلب کرا، معذرت کا خواست کرا، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ بھائی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی مجھے معاف فرمائیں، کوئی ایسی بات میرے دل میں الحمدللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اللہ جزا خیر تو ہمارے لیے قابل تھا، میرے سر آنکھوں پر ہے، ہمارے باپ دادا کے تعلق ہے، ان کے ابا جی کا میرے ابا جی کا تعلق ہے، ان کا اور میرا تعلق ہے، تو جو انہوں نے بات کی تھی وہ بات واقعی ضروری ہے، لیکن میری جلن اور کڑن یہ ہے کہ بات کرنے کا آج کل اثر نہیں ہو رہا کسی پر، سن کوئی نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ نے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو غلطی ہوئی میں نے اعلانیہ معذرت بھی کر دی، پچھلے جمعے ہوئی تو اللہ نے توفیق دے دی اس جمعے تک زندگی کی، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، غلطی ہو گئی، اخلاق کا اور برداشت کا مظاہرہ ہمیں زیادہ کرنا چاہیے، تو اللہ غلطیوں کو معاف فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، چھوٹا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دعا پر بات ختم کرتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام، میں نے پہلے عرض کیا، پچھلے جمعے بھی یہی بات میں عرض کر رہا تھا، حضور پاک علیہ السلام نے اتنی دعائیں مانگی، اتنی موٹی موٹی کتابیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کی، آپ کھولیں گے واللہ آپ کہیں گے ہائے اللہ یہ دعا تو میں نے مانگنی ہے، یہ تو میرے دل کی دعا مانگ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ کبھی حضور کی دعائیں پڑھ کر تو دیکھیں، تو حضور کی دعا اللہم اجعل فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اللہ مجھے ایسا کر کہ میں اپنی گناہوں میں تو اپنی نگاہوں میں تو خود کو چھوٹا محسوس کروں اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا ہو جاؤں، لوگ مجھے بڑا سمجھیں لیکن میں خود کو خود بڑا نہ سمجھوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نگاہوں میں چھوٹا بننے کی اور مخلوق کی نگاہوں میں عزت کی توفیق۔ الحمدللہ۔